बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। आज़ाद डिजिटल मीडिया की नई सीरीज़ आज़ाद सोच में आप तमाम देखने वालों को वेलकम करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो एक बड़ी खबर है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर दिया है, हुकूमत को अपने फैसले से आगाह कर दिया है। इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद अब हुकूमत के पास जो आईनी तरमीम करके आईनी अदालत बनाना चाहती है, हुकूमत के पास ऑप्शन क्या हैं? किस के नाम पर गौर किया जा रहा है? किसके नाम का कुर्रा निकलेगा और वो आईनी अदालत का पहला चीफ जस्टिस बनेगा? एक तो इस मामले पर आप नाज़रीन के साथ गपशप करेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं तैयब बलोच साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, और शाज़िब मंदुखेल साहब, एडवोकेट हैं, नौजवान लॉयर हैं और माशाल्लाह बड़े एनर्जेटिक भी हैं, बड़े डेडिकेटेड भी हैं। और फिर इस प्रोग्राम में हमने बात इस मौजू पर भी करनी है कि जो हमारी असेंबली है, जिस पर बात की जाती है कि ये तो फॉर्म 45 वाली असेंबली नहीं है, फॉर्म 47 वाली है। ये आईनी तरमीम करने की मजाज नहीं, इसकी तो कानूनी हैसियत नहीं है। इस पर भी हम बात करेंगे। और एक और मौजू भी है कि अगर ये आईनी अदालत बन जाती है, तो मुमकिना तौर पे उसकी शेप क्या होगी, उसकी शक्ल क्या होगी। तो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने जनाब तैयब बलोच साहब से। तैयब साहब, आप ये बताएँ कि जो काज़ी फ़ैसल साहब के हवाले से हुकूमती ज़राए से खबर सामने आई है कि काज़ी फ़ैसल साहब ने हुकूमत को पैगाम दे दिया है कि आईनी तरमीम या आईनी पैकेज में कुछ अगर उनके हवाले से हुकूमत सोच रही है तो वो ना सोचा जाए, और 25 अक्टूबर को रिटायर्ड होके घर चले जाएँगे। अब फिर किसके नाम पे हुकूमत गौर करेगी? हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं? पहली बात है कि हुकूमत के पास ऑप्शंस तो बेहतर ही हैं। हुकूमत है, उसके पास पूरी एक रियासती मशीनरी के अलावा पूरे कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जो जजेस हैं, जो लोग हैं, उनकी कमी नहीं है। लेकिन बात ये है कि काजी साहब इनकार क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम तो काजी साहब को अम्यून समझते थे कि ये जो दहशतगर्दी, डिजिटल दहशतगर्दी, ये जो प्रोपेगेंडा, ये जो धमकियाँ, संगीन नतज की धमकियाँ काजी साहब को मिली, इनके बावजूद काजी साहब जिस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं और जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो पाकिस्तान, ख़ासकर काजी साहब का जो पाकिस्तान ख़ानदान है, बनाने वालों में से हैं। पाकिस्तान बनाने वालों में से है। तो जब पाकिस्तान बनाया था तो बड़ा ईज़िली बना था क्या? कुर्बानियाँ दी गई थी, सैक्रिफ़ाइस हुई थी। तो ऐसी सूरत हाल में अब काज़ी साहब अगर इनकार कर रहे हैं, मैं तो पहले श्योर नहीं हूँ, और मैं काज़ी साहब अगर इनकार भी कर रहे हैं तो मेरी तो हमारी ख्वाहिश होगी, कोशिश होगी कि काज़ी साहब जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जो हैं, या प्रो डेमोक्रेटिक या प्रो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट बहुत ही कम है, आटे में नमक के बराबर है। अब हम तो ये चाहते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसका क़याम अमल में लाया जाए तो उसकी फाउंडेशन सबसे अहम होगी। फाउंडेशन बन तो जाएगी, अब उसकी फाउंडेशन रखने में अगर काजी साहब जैसा बड़ा दिमाग नहीं होगा तो फिर ये सारा ड्रीम मुझे मेरे ख्याल में ये चढ़ तो जाएगा, ठीक है, मतलब है फुलफिल तो हो जाएगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कमी, खामियां, कोताहियां रह जाएंगी। और काजी साहब जब वक्त क़याम है तो काजी साहब को क़याम करना चाहिए। और इसी वजह से मतलब मैं नहीं सोच सकता, मुझे, मेरे पास हुकूमत तो सोचेगी अगर इनकार हो गया, लेकिन मैं नहीं सोच सकता कि काजी साहब जो है वो ऐसे चले जाएंगे। और काजी साहब अगर ऐसे जाएंगे तो हम फिर यही कहेंगे कि जब लड़ने का टाइम था तो काजी साहब जो है वो बोझा बिस्तरा उठा के चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, काजी साहब को स्टैंड करना चाहिए। और आल्दो वो स्टैंड कर रहे हैं, अभी तक तो वो कर रहे हैं। चे जाया कि जिस तरीके से वो मुस्तफ़ा काज़मी ने थ्रेट किया, जिस तरीके से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, सारा कुछ है। लेकिन काजी साहब, मुझे ये बताएं, जब काजी साहब को सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ रेफरेंस आया था उस टाइम तो पूरी मैं इसी हुकूमती से अगला मशीनरी अगला उनके सवाल खिलाफ करना थी। चाह रहा हूँ। तैयब बलोच साहब, मेरे ज़हन में जो बात आ रही थी, आपने कहा ना कि काज़ी फ़ैसल साहब का जो इम्यून सिस्टम है, यानी कि जो आपकी एक सलाहियत होती है चीज़ों को बर्दाश्त करने की, ग़ालिबन आपने डिजिटल दहशतगर्दी की बात की, आप सोशल मीडिया की तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक आपका इम्यून सिस्टम होता है चीज़ों को बर्दाश्त करने का, शायद काज़ी फ़ैसल साहब ने उसको देखते हुए जो है ये फ़ैसला किया हो और फिर हुकूमत को अपना पैगाम दिया। लेकिन जो मेरा एक्चुअल सवाल था कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं? काज़ी साहब इनकार करते हैं तो फिर अगला ऑप्शन क्या हो सकता है? किसके नाम पर गौर किया जा सकता है? इस पर मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। शाहज़ान साहब, आप ये बताएँ कि जैसे कि तैयब बलोच साहब ने कहा कि काज़ी फ़ैसल साहब के इम्यून सिस्टम की बात हो सकती है, उस पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है। सोशल मीडिया के दबाव में आ गए होंगे शायद। आपको लगता है कि एक ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान से है और उसके खिलाफ इससे ज़्यादा सवेर कैंपेन चली जब उनके खिलाफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौर में एक सदारती रेफ़रेंस दायर हुआ, और उस रेफ़रेंस पे उनका जैसे कैंपेन उनके खिलाफ चलाई गई,
ان کے خاندان کی جیسے مانیٹرنگ کی گئی، جاسوسی کی گئی، کیا وہ سوشل میڈیا کے اثر کے نیچے آ سکتے ہیں جو پروپیگنڈا آج کل ان کے خلاف چل رہا ہے؟ دیکھیں عمران صاحب، سب سے پہلے تو جس طرح طیب صاحب نے کہا کہ قاضی صاحب جو ہیں اس مرحلے پہ ان کا جانا یا ان کا انکار کرنا، وہ انہوں نے کہا کہ یہ پیچھے ہٹنے کے مترادف ہوگا. میرے خیال میں تو قاضی صاحب اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی عدالت یا اس آئینی عدالت کا قیام یہ ملک کی ضرورت ہے اور یہ ایک بہتری کی طرف جا رہا ہے، تو ایک بہتر اقدام میں اگر ایک انسان پیچھے ہٹتا ہے تو شاید اس کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے کہ یہ ایک بہتر اقدام نہیں ہے انفیکٹ. تو میرے خیال میں قاضی صاحب اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اگر یہ بہتر اقدام ہے تو اس قدم میں سب سے پہلا ہاتھ ان کا ہونا چاہیے، سب سے پہلی پارٹیسپیشن ان کی ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران صاحب یہ میرے خیال میں، میری ذاتی رائے میں، ادنا رائے میں، کسی جج کے پاس یہ چوائس یا یہ مرضی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایٹ اینی گیون مومنٹ ہی ڈیسائڈس ٹو ریزائن یا ہی ڈیسائڈس ٹو گو ہوم. میرے خیال میں ایک آئینی ذمہ داری ہے، کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے جو کہ ول آف دا پیپل کے تھرو ہمارے ججز پہ آتی ہے. اور unless there are very grievous reasons for a judge to go home، میرے خیال میں ایک جج کو اپنی ایج آف ریٹائرمنٹ، جو کہ آئین اور حکومت تعین کرتی ہے ایج آف ریٹائرمنٹ کا، ایج آف ریٹائرمنٹ تک کسی بھی جج کو اپنے منصب پہ رہنا چاہیے اور قوم و ملک کی خدمت کرنی چاہیے. اسی میں ایک اور چیز شامل کر لوں، اس کو ذرا کلیئر کر لیں. اگر حکومت آئینی عدالت بنانے کے بعد ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیتی ہے، وزیر اعظم ان کے نام کو پرپوز کر کے، ایڈوائز کر کے صدر کو بھیج دیتے ہیں، اور صدر قاضی فیصل صاحب کے نام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے پہلے چیف جسٹس قاضی فائصہ ہوں گے، تو کیا پھر آئینی طور پہ قاضی فائصہ صاحب کو منصب سنبھال لینا چاہیے؟ دیکھیے آئینی طور پہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، اگر ان کی یہاں سے سپریم کورٹ سے ان کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے ایز دا چیف جسٹس آف دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ، تو آئینی طور پہ وہ ایک کنٹینیویشن ہے، بجائے ایکسٹینشن کے جو ہم لفظ سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ. یا نیو اپائنٹمنٹ نہیں ہوگی، نیو اپائنٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے ان کیس اف قاضی صاحب ڈیسائڈس ٹو گو ہوم. مگر میرا نہیں خیال ہے اور میری انشاءاللہ یہ امید ہے کہ قاضی صاحب اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اقدام بہتری کی طرف ہے، عدالت کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی، تو قاضی صاحب کو رہنا چاہیے اور ان کو اپنا یہ ٹینور، اور حکومت کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رہیں، ان کو راضی کریں، کوشش کرنی چاہیے اور قاضی صاحب کو راضی کرنا چاہیے، کنونس کرنا چاہیے. اچھا طیب بلوچ صاحب، جیسے آپ بات کر رہے ہیں اور شاہ زین صاحب نے بھی بات کی کہ قاضی فیصل صاحب کو ریٹین کرنا چاہیے حکومت کو، اگر انہوں نے کوئی پیغام بھی دیا ہے، اور یہ بہتر ہوگا جب آپ ایک نیا ادارہ بنانے جا رہے ہیں، اس کی آپ نے بنیاد رکھنی ہے. لیکن چلیں اگر ایسا ہی ہوتا ہے قاضی فیصل صاحب نہیں مانتے، ہم اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں، حکومت کے پاس آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے چند ناموں کے آپشنز ہو سکتے ہیں کہ قاضی فیصل نہیں، کیونکہ ناگزیر تو کوئی چیز نہیں ہوتی، ہمارے سامنے آرمی چیف آتا ہے، آرمی چیف چلا جاتا ہے، ایک پورا ادارہ ہے، ایک کے بعد دوسرا ذمہ داری سنبھال لیتا ہے، کیا ناگزیر ہیں ان کے جانے کے بعد پھر اگلے آپشنز کون سے ہو سکتے ہیں، کون سے نام ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی شخص ناگزیر نہیں ہوتا، اور حقیقت میں ناگزیریت ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اور یہی ہمارے سابق وزیر اعظم جو آج کل اڈیالہ جیل میں ہیں وہ بھی سمجھا کرتے تھے میں ناگزیر ہوں. لیکن بات جہاں سے ہے کہ قاضی صاحب جیسے چیف جسٹس جو کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں، تو جب کانسٹیٹیوشن کورٹ آئین پسند جب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام آ رہا ہے، تو مجھ جیسے بہت سارے لوگ جو آئین پسندی کی بات کرتے ہیں وہ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ فاؤنڈیشن جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی وہ قاضی صاحب اپنے ہاتھ سے رکھیں اور ایسے جج پھر آگے لے کے آئیں جو پرو کانسٹیٹیوشن ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ بھی اس میٹنگ میں تھے کہ بلاول بھٹو زرداری سے بھی اس نوعیت کا ایک سوال ضرور ہوا تھا، جس میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جو ججز کا اپوائنٹمنٹ ہوگا وہ ہم یوں دیکھیں گے کہ ان کے فیصلے اٹھائیں گے اور ان فیصلوں سے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کے کتنے فیصلے جو ہیں وہ پارلیمان کی بالادستی کے لیے ہیں، کتنے فیصلے آئین کی حکمرانی اور قانون کی پاسداری کے ہیں. تو وہ ایک کرائٹیریا ہوگا کسی جج کو سلیکٹ کرنے کا کہ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں آ جائے تاکہ ان کے ماضی کے فیصلے وٹنس ہوں گے. تو یوں اگر ہم دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں جو موجودہ سلاٹ ہے ججز کی، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو بہت کم جج ہیں. ویسے جسٹس امین الدین خان ہیں، جسٹس جمال خان صاحب ہیں، اور جسٹس یحییٰ خان افریدی جو ہیں وہ ہیں، اور اس طریقے سے دو چار نام اور بھی ہم جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو نہیں، اگر انہیں آئینی عدالت کا جج بنا دیا جائے.
ان کا نام نہیں لیا آپ نے. جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں ایک بات بہت واضح ہو گئی ہے. دیکھیں میں نہیں کہوں گا یا میں نہیں کہہ رہا، بلکہ سپریم کورٹ کے 2 معزز جج جسٹس نعیم افغان صاحب ہو گئے، جسٹس امین الدین خان صاحب ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور ان کا جو 8 ججز ہیں انہوں نے جو فیصلہ لکھا ہے اس میں آئین شکنی کی گئی ہے، آئین کی فلاں فلاں شکوں کو توڑا گیا ہے. تو اب ایسی صورتحال میں جب 2 ججز نے اپنی رائے دے دی ہے تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ اگر سپریم حکومت کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ نہیں جی ٹھیک ہے منصور علی شاہ کو ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں نہیں لے جاتے، چلو سپریم کورٹ کا اس کو جج بنا دیتے ہیں یا چیف جج بنا دیتے ہیں، تو میں حکومت کو یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے بھلے آپ کمپرومائز ہو گئے ہوں، آپ اس کا نوٹیفیکیشن ضرور کریں، لیکن اس نوٹیفیکیشن سے پہلے آپ پارلیمان سے ان 8 ججز کے فیصلے کی پھر توثیق کرائیں. پارلیمان کی کمیٹی بنائی جائے، پارلیمان اس کمیٹی کو دیکھے، 2 ججز کے وہ جو آرڈر ہے اس کی روشنی میں دیکھے، اور پارلیمان کی اگر کمیٹی اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ 8 ججز کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے تو پھر منصور علی شاہ کو کلین چٹ ملے گی، پھر اس کا نوٹیفیکیشن کریں، پھر اس کو جج لگائیں، بے شک سپریم کورٹ کا لگائیں یعنی کہ چیف جج لگائیں یا پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا لگا دیں. یعنی آپ اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں، جو میں آپ کی بات سے سمجھاؤں، کہ اگر آپ نے منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنانا ہے آئینی عدالت کا یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آپ نے بنانا ہے، تو پھر یہ فیصلہ لینے سے پہلے جو ان کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اس فیصلے کی پارلیمنٹ سے توثیق بھی کرائیں، اس فیصلے پر عمل درآمد بھی کریں. لیکن اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر حکومت کو انہیں چیف نہیں لگانا چاہیے، چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو. شاہ حسین بھائی آپ یہ بتائیں، یہاں پہ اب بات چلیں، بلایا تھا ہم نے اور موضوع پہ تھا لیکن اسی سے ملتے جلتے موضوع سے پھر بہت ساری چیزیں نکل جاتی ہیں، سامنے آ جاتی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ قاضی فیصل صاحب کے جو والد صاحب تھے وہ پاکستان بنانے والوں میں شامل تھے، پاکستان کی بنیادیں انہوں نے رکھی، قائد اعظم کا انہوں نے ساتھ دیا، ایک مشکل وقت میں انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، پاکستان کا ساتھ دیا، اور یہ مشکل فیصلہ بھی تھا ان کے لیے لیکن انہوں نے یہ کیا. اب جب اس جگہ پہ ہم دوراہے پہ ٹھہرے ہیں کہ ہم ایک آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں، ایک نیا ادارہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں پر کانسٹیٹیوشنل میٹرز جو ہیں وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوں، اور ایک ایسا ادارہ ہو جو کہ ہم باقی مطلب جوڈیشری میں دیکھتے ہیں کہ وہ اگر پولیٹیسائز ہو گئی ہے تو ہم نیا ادارہ بنائیں جو پولیٹیسائز نہ ہو. تو یہاں پر بھی جو قاضی فیصل صاحب کا رول ہے وہ اپنے والد صاحب جیسا نہیں ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ آئینی عدالت بننے سے پہلے وہ انکار کر دیں کہ میں نے نہیں بننا، وہ آئیں اپنے والد صاحب والا رول ادا کریں اور اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو بنائیں، اس کے سربراہ بنیں. دیکھیں عمران صاحب، یہ تاریخ صرف ان کے والد صاحب سے نہیں بلکہ ان کے دادا جو تھے وہ اسٹیٹ آف کالات کے وزیر اعظم بھی رہے، ان کی خدمات ہیں کالات کے لوگوں کے لیے، بلوچستان کے لوگوں کے لیے. پھر ان کے والد صاحب کی بڑی خدمات ہیں صرف بلوچستان کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے. پاکستان کی بنانے میں جتنا ان کا کردار تھا وہ سب لوگوں کو نظر بھی آتا ہے، سب اس کو یاد بھی رکھتے ہیں. اور میرے خیال میں قاضی صاحب کو دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ اٹس اے میٹر آف ڈیسیژن، اٹس اے میٹر آف چوائس. نہیں چوائس تو ہے، میں نے جو چیز آپ کے سامنے رکھی، جب آپ نے قربانی دی، آپ کے والد صاحب نے، آپ کے خاندان نے پاکستان کے لیے قائد اعظم کا ساتھ دیا، پاکستان کا ساتھ دیا، اس کرائسس میں جب بات ہو رہی ہے کہ جوڈیشل اوور ریچ ہوتا ہے اور قاضی فیصل صاحب جو ہیں وہ پارلیمان کے فیصلوں کا احترام بھی کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کا احترام کرتے ہیں، قانون کے تابع رہتے ہیں، تو کیا ان کو اپنے والد صاحب کی طرح اس مشکل وقت میں سیکریفائس نہیں کرنا چاہیے؟ اپنا جو فیصلہ انہوں نے لیا کہ میں نہیں بنوں گا تو ان کو آگے آنا چاہیے. ایک آئینی ادارہ بننے جا رہا ہے، آپ ایک آئین پسند جج ہیں، تو آپ کیوں اس کی بنیاد رکھنے میں شامل نہ ہوں؟ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از اے کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی، یہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے. خواہ آپ کوئی بھی ہوں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں یا کوئی بھی باقی جو 16 ججز ہیں چیف جسٹس کے علاوہ، آپ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ آپ نے انٹل یور ریٹائرمنٹ آپ نے سروسز دینی ہے، آپ نے خدمت کرنی ہے. آپ قاضی صاحب کے پاس میرے خیال میں اٹ از اے گولڈن اپرچونٹی کہ ایک نئی عدالت کا اگر قیام ہوتا ہے، جو کہ لگ ہی رہا ہے کہ اس کا قیام ہو جائے گا، اگر اس کا قیام ہوتا ہے تو قاضی صاحب کو بالکل اپنے والد صاحب کی طرح، اپنے دادا کی طرح ان کی لائن کو لیتے ہوئے ڈٹ جانا چاہیے، ان کو کھڑا رہنا چاہیے. اور اگر وہ نہیں رہتے تو جہاں تک میرا خیال ہے، جتنی میری اپنی پرسنل رائے ہے، کہ اگر قاضی صاحب یہ سوچتے ہیں کہ ان کو گھر جانا چاہیے یا وہ چیف جسٹس نہیں بننا چاہیں گے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا، تو پھر 2 ہی اس کے وجوہات ہو سکتے ہیں. نمبر 1 کہ شاید وہ تھوڑا سا پریشر لے گئے ہیں سوشل میڈیا کا، جو کہ اچھی بات نہیں ہے. اور نمبر 2 یہ ہے کہ شاید وہ اس آئینی عدالت کے اقدام کو اچھا نہیں سمجھتے. یہی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں.
तीसरी वजह मुझे कम से कम नजर नहीं आ रही है ज्यादा। सोशल मीडिया वाले में तो ये भी हो सकती है ना कि चलें अपनी इज्जत को उसको हवाले, आजकल जो चल रहा है वो भी आपके सामने, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाती है तो शाहज़ैन मंदुखेल साहब आप क्या समझते हैं कि उसकी इब्तदाई शक्ल क्या होगी या उसकी इब्तदाई शक्ल क्या होनी चाहिए? देखिए इमरान साहब, इस पे एक कानूनी आईनी नुक्ता अगर मैं आपको दूं तो इस पे कई सवालात भी उठते हैं आईनी अदालत के ऊपर। ये सवाल ही उठा रहे हैं हम यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, आईनी अदालत की एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर काफी सवालात भी आते हैं। जो जहाँ तक वैसे थे कानून के तालिब इल्म, जो मेरा पहला सवाल इस पे होता है आईनी अदालत के क़याम पे, वो ये है कि आपकी एक पैरेलल जुरिस्डिक्शन बन जाती है। मैं आपको इसकी बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि कल कोई भी उठ के सिविल कोर्ट में जाके सूट फॉर डिक्लेरेशन डालता है अंडर सेक्शन 42 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और कहता है कि जी ये आईनी तरामीम जो है इनको डिक्लेयर कर दिया जाए इलीगल, नल एंड वॉइड, और इस पर हमें स्टे दे दिया जाए। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सिविल कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने ये बात नहीं सुनी जाती, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं सुनी जाती, हाई कोर्ट में भी इसको नहीं सुना जाता, तो ये मामला किसके पास आएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा। अब टेक्निकली दिस इज अ मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, मगर चूंकि वो सिविल कोर्ट से जाता है तो हायरार्की में उसने सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है। तो फिर सवाल ये होता है कि अगर ये आईनी इंटरप्रिटेशन का मामला है तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट देखेगी या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट? ये एक बहुत बड़ी इस पर कंफ्यूजन बनती है। नंबर 2, एक और सवाल जो आजकल कई लोगों के ये सवाल आ रहा है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज होती है, जो कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, होनी तो है, चैलेंज होनी तो है, तो सवाल फिर ये कि क्या इसकी जो चैलेंज होगी ये अमेंडमेंट, ये इसको आईनी अदालत सुनेगी या सुप्रीम कोर्ट सुनेगी? ये भी एक सवाल। फिर नंबर 3 क्वेश्चन आता है कि इस पर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसमें जो अपील का हक दिया गया है अगेंस्ट एनी डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 184(3), तो जब 184(3) के मुकदमात आईनी अदालत में जाएंगे और हर मरतबा जितना हमें नजर आ रहा है कि फुल कोर्ट बैठेगी, सारा बेंच बैठेगा, तो फिर उसकी अपील कौन सुनेगा? तो इस तरह के कई सवालात हैं जो कि मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुझे लगता है कि इट्स अ रश्ड अमेंडमेंट। इसमें इन सवालात के जवाब होने चाहिए। या तो आप वंस एंड फॉर ऑल ये बता दें कि जी ये इट्स नॉट जस्ट द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, इट विल एक्ट एज द सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, कि इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में भी प्रेसिडेंस हासिल होगी। क्योंकि अगर इसको सुप्रीम कोर्ट पे आप प्रेसिडेंस नहीं देते तो कल को बहुत सारे मसले बनेंगे पैरेलल जुरिस्डिक्शन के हवाले से। जैसे मैंने आपको कहा कि नीचे से कोई भी केस अगर सिविल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक अपील में जाएगा और अगर उसमें आईनी इंटरप्रिटेशन का सवाल होगा तो उसको कौन सुनेगा, उसको कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत? ये चीजें आपने क्लैरिफाई करनी है हर हाल में। आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया। तो इसी पे फिर जनाब तैयब बलोच साहब, वक्त भी हमारा खत्म हो रहा है लेकिन अभी हमारा एक इशू रहता है बिल्कुल इस असेंबली की कानूनी हैसियत पे। इस पे आप बताएं कि जैसे शाहज़ैन ने बताया कि ये पैरेलल जुडिशरी होगी। अब पैरेलल जुडिशरी के सवाल के जवाब आने से पहले हम अगर नीचे, जैसे इन्होंने कहा कि सिविल कोर्ट्स वगैरह, सिविल कोर्ट्स के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो सिविल कोर्ट्स में आपको सेशन अदालतें भी नज़र आएंगी, आपको स्पेशल कोर्ट ATC नज़र आएगी, आपको स्पेशल नैब कोर्ट्स नज़र आएंगी, आपको बैंकिंग कोर्ट नज़र आएंगी, आपको FIA की अदालतें नज़र आएंगी। यानी जो एक आम जुडिशरी है उसके साथ साथ आपको खसूसी अदालतें भी नज़र आएंगी। इसी तरीके से आप अगर हाई कोर्ट पे लेवल पे आ जाएं तो हाई कोर्ट के पैरेलल तो आपको कोई जुडिशरी नहीं नज़र आएगी, लेकिन आपको एक मिसाल ज़रूर नज़र आएगी। जब परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल हुआ था तो स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे आए तो आपको फेडरल शरीयत कोर्ट मिल जाएगी, मतलब उसको भी नहीं कहा जाता कि पैरेलल जुडिशरी है। अगर यहाँ पर भी डिवीजन ऑफ बिजनेस हो जाता है कि ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी या सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी सिर्फ आईनी मामलात को देखेगी, तो पैरेलल जुडिशरी वाला सवाल फिर कैसे रेज होगा? देखिए, पैरेलल जुडिशरी का कंसेप्ट चल तो ज़रूर रहा है, लेकिन ये देखें कि दुनिया, पाकिस्तान कोई वैध अकलौता अनोखा मुल्क नहीं है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम होने जा रही है। दुनिया में बहुत सारे ममालिक में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एग्जिस्ट कर रही है और बड़ा बेहतरीन तरीके से चल भी रही है। वहाँ पे जुरिस्डिक्शन के भी मैटर नहीं आ रहे, ऑलरेडी एग्जाम्पल्स हैं वर्ल्ड वाइड। दूसरा ये है कि जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को दी गई हैं, जो इख्तियारात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड उसके तशरीह करने के कॉन्स्टिट्यूशन की, और 184(3), 186 या हाई कोर्ट लेवल पे 199 का मैटर है, तो वो सिर्फ वो इख्तियारात लेके इन अदालतों से वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो मतलब है कि वो अब आइन की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं कर पाएगी, वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगी। ये तो मतलब है पैरेलल नहीं मैं कह रहा, इसका ये कह कि वही जो आइन में उनको इख्तियार है, मतलब वही है ना कि डिवीजन ऑफ बिजनेस हो जाएगा। डिवीजन ऑफ बिजनेस इख्तियारात जो है, जो चंद इख्तियारात
کانسٹیٹیوشن سے متعلق اینی معاملات سے متعلق ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے پاس ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس. آپ صدر صاحب کو بھی بہت پسند کرتے ہیں نا، صدر آصف علی زرداری نے بھی اپنے اختیارات جو ہے وہ نیچے دے دیا. دیکھیں صرف صدر زرداری نے نہیں دیے، قاضی فیض عیسیٰ نے بھی دیے ہیں. دونوں میں یہی تو قدر مشترک ہے کہ دونوں آئین پسند ہیں، دونوں جمہوریت پسند ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بلاول بھٹو زرداری نے بلوچستان ہائی کورٹ بار میں خطاب کے دوران کہا. انہوں نے کہا جس طریقے سے صدر زرداری نے اپنے اختیارات نیچے سرنڈر کیے پارلیمان کو، انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر بٹن بھی انہوں نے پارلیمان کو دے دیا، اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ جو ہیں اپنے قاضی فیض عیسیٰ صاحب، کال آگے آپ کی جو توجہ جو بٹ گئی ہے. خیر قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بھی یہی کچھ کیا ہے. اچھا ہوا کیا کہ قاضی صاحب نے اپنے اختیارات تو دے دیے سپریم کورٹ کے سینئر ججز کو، لیکن انفارچونیٹلی ان ججز نے کیا کیا، ان ججز نے ان اختیارات کا غلط استعمال کر کے قاضی صاحب کو ہی معزول کر دیا، چوک کر دیا سسٹم. اچھا اب وہ جب قاضی صاحب معزول ہو گئے تو پھر آرڈیننس آ کے تھوڑا سا ان کو، یار یہ چیف جسٹس ہے معزول تو نہیں کیا جا سکتا، پھر ان کو وہ اختیارات جو ہیں تھوڑے سے آرڈیننس کے ذریعے ان کے اختیارات تھوڑے بحال کیے گئے. شاہزین بھائی یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ، یہ آپ شامل کر لیجئے گا جو طیب نے کہا، اس کو شامل کر لیجئے گا. سوال بھی لے لیں، یہ جو موجودہ اسمبلی ہے، جو بات فارم 47 کی جاتی ہے تو 45 والے نہیں 47 والے ہیں. 73 کی اسمبلی بھی تو جب یہ 70 کے انتخابات ہوئے تھے تو تب بھی بہت زیادہ وہاں پہ اعتراضات اٹھے تھے. بنگلہ دیش بن گیا، پاکستان ادھر رہ گیا، تو اس اسمبلی کی حیثیت پہ ٹھیک تھی وہ الیکشن، اس کے اوپر بھی تو کوشچن کیا گیا تھا. اگر وہ کوشچن والی اسمبلی 1973 کا آئین بنا سکتی ہے تو یہ تو اس سے پھر بہت بہتر ہے. کیا یہ ایک آئینی ترمیم نہیں کر سکتی؟ دیکھیں عمران صاحب، ایک سب سے بڑی بات یہ جہاں تک فارم 47 کی بات ہوتی ہے، اگر کسی کو یہ لگتا ہے یا کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہ اسمبلی فارم 47 کی ہے اور کسی بھی حلقے میں داندھی ہوئی ہے، اس کا بڑا ایک سمپل حل ہے، آپ کے پاس الیکشن ٹرائبیونلز ہیں. بالکل آپ مطلب ٹھیک ہے، ایک اعتراض آتا ہے کہ جی 1843 کے تحت ہم نے سپریم کورٹ میں پٹیشن کی ہے کہ الیکشن کی irregularities دیکھی جائیں، مگر میرے خیال میں ایک قانونی رائے، آئینی رائے میں یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. آئین نے الیکشن ٹرائبیونلز کی گنجائش دی ہے، گو ٹو دی الیکشن ٹرائبیونلز، ہیو دم سارٹ اٹ آؤٹ، میرا یہ ماننا ہے. اور دوسری بات یہ ہے آپ کا نہیں ماننا، یہ قانون کا کہنا ہے اور آپ قانون کو مان رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسری بات دیکھیں، اہم بات یہ ہے کہ ریگارڈلس آف ویدر دس از اے فارم 45 اسمبلی یا فارم 47 اسمبلی، اس وقت اسمبلی یہی ہے. صاف سی جو بات ہے، اگر ہم اس بات کو مانیں اسمبلی یہی ہے، اور اپوزیشن کی بھی تحریک انصاف اس وقت میجر اپوزیشن ہے، ایک تقریباً 81-82 سیٹیں غالباً ہیں، تو وہ اپنا انپٹ دے دیں. اگر وہ بلیو کرتے ہیں کہ جی دس امینڈمنٹ از ناٹ اے پراپر امینڈمنٹ یا اس میں ڈیفیکٹس ہیں، تو وہ ٹیبل پہ آئیں. حل تو یہی ہے کہ آپ نے ٹیبل پہ آنا ہے. آپ آخر تک یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ فارم 47 کی اسمبلی ہے، فارم 47 کی اسمبلی ہے، مینڈیٹ چوری ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا ایک پولیٹیکل ویو ہو سکتا ہے، مگر یہی پولیٹیکل ڈفرینسز 2006 میں بلاول بھٹو، بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے بیچ میں بھی ہیں. دے اسٹل سائنڈ دی چارٹر آف ڈیموکریسی، جس میں پہلی مرتبہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہوئی. آپ اپنا انپٹ دیں، مقننہ کا خیال رکھیں، جن لوگوں کے آپ نے لاکھوں کروڑوں میں ووٹس دیے ان کا تھوڑا سا خیال رکھیں، اور آئیں ان کی اوپینین اپنے پارلیمنٹیرین جو باقی برادر پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں. سمپل سی بات. چلیں شاہزن بھائی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور طیب بلوچ سے بھی اجازت چاہتے ہیں. ناظرین، آپ نے ہماری ڈیبیٹ سنی کہ قاضی فیصل صاحب نے انکار کر دیا ہے، تو اگلے آپشنز کیا ہو سکتے ہیں، اس پہ بھی طیب بلوچ صاحب نے بھی بات کی، شاہزین مندوخیل صاحب نے بھی بات کی، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیوں ضروری ہے اس پر بھی ہماری بات چیت ہوئی. تو آج کے پروگرام میں ہم آپ ناظرین سے اجازت چاہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.